السلام علیکم۔ تو امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے اردو زبان کی 5ویں کتاب کا سبق نمبر 63 اور پارٹ کا نام ہے مہابھارت۔ تو ویڈیو کو آپ پورا ضرور دیکھیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کیجیے۔ اور آپ نے ابھی تک ہماری پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہوں تو ان کا لنک میں نیچے ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی، وہاں سے آپ پچھلی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ ہمارے چینل پر جا کر پلے لسٹ پر جا کر بھی پچھلی ساری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں، جو کہ ہم نے اس چینل پر اردو زبان اور چمن اردو کی ویڈیو اپلوڈ کر رکھی ہے، ساتھ میں ہی بغدادی قاعدہ اور نورانی قاعدے کی بھی ویڈیو اپلوڈ ہے۔ اور پھر ہم نے شروع کر دیے تھے قرآن شریف کے پارے، تو ہم نے سب سے پہلے ڈالا تھا قرآن شریف کا 30واں پارہ، پھر ڈالا تھا قرآن شریف کا پہلا پارہ یعنی الف لام میم کا پارہ، شیخل یعنی دوسرا پارہ، تلک رسول یعنی تیسرا پارہ، لن تنالوا یعنی چوتھا پارہ اور والمحصنات یعنی 5واں پارہ، اور اسی طریقے سے ہمارا 13واں پارہ چل رہا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی بھی پارے کی ویڈیو نہیں دیکھی ہے تو آپ ہمارے چینل پر جائیے، پلے لسٹ پر جائیے، آپ کو بڑی آسانی سے آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ تو ویڈیو کو آپ لائک سے سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ تو چلیے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہابھارت نمبر 1، کتاب مہابھارت میں مرقوم ہے کہ زمانہ قدیم میں راجا بھرت فرما روائے ہستناپور تھا، اسی کے نام سے ہندوستان بھرت کھنڈ کہلاتا ہے۔ مدت دراز تک اس کے خاندان نے سلطنت کی، اسی سلسلے میں دھرت راشٹر اور پنڈ 2 بھائی تھے۔ بڑا بھائی نابینائی کے سبب سے محروم رہا اور چھوٹا سر شریر آرائے سلطنت ہوا۔ دھرت راشٹر کے 101 بیٹے ہوئے، جن میں بڑا دریودھن تھا، اور یہ کوروں کا کہلاتا ہے۔ پنڈ کے 5 فرزند تھے: یدھشٹھر، بھیم، ارجن، نکل، سہدیو، اور یہ پانچوں پانڈووں کے لقب سے مشہور ہوئے۔ نمبر 2، جب پنڈ نے رحلت کی تو دھرت راشٹر کا جانشین ہوا۔ کچھ عرصے میں پانڈو بھی جوان ہو گئے اور علم و ہنر میں مقام حاصل کیا۔ چاچا نے یدھشٹھر کو دلی عہد بنایا۔ دریودھن نے شہد کے مارے خودکشی کا ارادہ کیا۔ ناچار باپ نے نصف ملک اس کو دے دیا اور بھتیجوں کو ان کے ماں سمیت شہر برنادہ میں بھیج دیا۔ مصلحت جانا، مگر دریودھن کے باز و ناد نے وہاں بھی ان کو چین سے نہ بیٹھنے دیا۔ ان کے محل میں آگ لگائی، مگر وہ ایک نقب کی راہ سے صحیح و سالم نکل گئے اور زاہدانہ لباس میں شہرہ نوردی اختیار کی۔ نمبر 3، قذارہ، ان کا گزر راجا دروپد کے پائے سخت شہر گنپلا میں ہوا۔
کنپلا میں ہوا، جہاں راجا کی بیٹی کے سوئمبر کی دھوم دھام ہو رہی تھی۔ میدان میں ایک بلند لکڑی پر سلائی مچھلی نصب کی گئی تھی کہ جو ہنرمند اپنے تیر سے اس کو گرا دے وہی دروپدی کے شوہر ہونے کا مہر حاصل کرے۔ نمبر 4، اگرچہ دور دور کے فرما رواں اور چتر سرما اس مجمع میں حاضر تھے، لیکن ناکامی کے خوف سے کسی کو شرط کے بجا لانے کی جرأت نہ ہوتی تھی۔ یہ پانچوں بھائی پر مہنوں کی صف میں کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ یکایک ارجن کی رگوں میں چھتری خون نے جوش مارا اور وہ صفوں کے چرے پھاڑ کر آگے بڑھا اور بھاری مکان کو اٹھا تیر اندازی کا ارادہ کیا۔ برہمنوں کے گروہ نے دہائی دی کہ خبردار، او نادان برہمن زادی، ایسی دلیری نہ کر۔ مگر اس جوان مرد نے ایسا تیر مارا کہ مچھلی گر پڑی اور گروہ خلق نے افراح کا طرہ بلند کیا۔ نمبر 5، الغرض بموجب شرط کے پانچوں بھائی نوروش کے ساتھ لے اپنی ماں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب راجا دروپد کو ان کی شرافت کا حال معلوم ہوا تو جو ملال اس کے دل میں پیدا ہوا تھا رفع ہو گیا۔ نمبر 6، آخر کار یہ خبر ہستناپور میں پہنچی۔ دھرتراشٹر نے بھتیجوں کو طلب کیا اور نصف سلطنت ان کو دے دی۔ شہراندر پر شت دھارا لحکومت قرار پایا اور بڑا بھائی یدھشٹھر مسندر ریاست پر بیٹھا۔ اس طور سے کچھ مدت عیش و آرام کے ساتھ بسر ہوئی تھی کہ دریودھن کے دل میں پھر کینہ دیرونہ تازہ ہوا۔ اس نے یدھشٹھر کو ہستناپور میں بلا کر قمار بازی کی محفل آراستہ کی اور دغا سے اس کا کل ملک و مال ضبط لیا۔ انجام یہ ہوا کہ پانچوں بھائی ماں دروپدی کے 12 سال کے لیے جلاوطن کے لیے گئے۔ یہ میعاد ختم ہوئی تو پانڈووں نے اپنے ملک فروشی کی خواہش کی۔ دریودھن نے صاف انکار کیا۔ تب انہوں نے کہا کہ صرف 5 مقام ختیل، کرنال، اندری، برنادہ اور اندرپرستھ ہمارے بسر اوقات کے
لیے چھوڑ دے، ورنہ ہم اپنا حق وجو شمشیر لیں گے۔ نمبر 8، دریودھن نے صلح پر جنگ کو ترجیح دی اور اپنے رفیع راجاؤں کو اعانت کے واسطے طلب کیا۔ یدھشٹھر نے بھی اپنے عزیزوں اور دوستوں سے کمک چاہی۔ تھوڑے ہی عرصے میں بے شمار لشکر فرتین کے معدنوں کا تھا، نوشہر کے میدان میں آ کر جمع ہو گئے۔ ہندوستان کے کئی کمانی سورما، پہلوان، راجا مہاراجا سبھی اس معرکہ عظیم میں شریک ہوئے۔ کوئی کوروں کی طرف ہو کر داد شجاعت دیتا اور کوئی پانڈووں کی جانب سے جو ہر مردانگی دکھاتا تھا۔ 18 روز تک ہنگامہ کا زور گرم رہا۔ بڑے بڑے نامی گرامی جنگ آوران اہل فضل و ہنر کام آئے۔ انجام کار پانڈووں کی فتح و فیروزی نصیب ہوئی اور کوروں میدان جنگ میں قتل کیے گئے۔